ربیع الاول کے کتنے دلائل کوئی دے دے، عید کا دن ہے، فلانا دن ہے، جھنڈیاں، بھائی ان کو لگانے دو. ہمارے پاس جو ہے نا ایک دلیل ہے، عمر نے کیوں جھنڈے نہیں لگائے، ابو بکر نے کیوں تمبو نہیں لگائے، کیا خیال ہے بھائی؟ حضرت عثمان نے دیکھ، کوئی ایک چاول دکھا دو یار، کوئی ربیع الاول پہ کوئی ایک کھجور دکھا دے جو خوشی میں کھلائی ہو کہ چلو آج ربیع الاول ہے. تو آپ جب نہیں ہے تو اٹ مینز ختم. دلائل دیتے رہو آپ، ہماری صحت پہ اس سے کوئی اثر بولو نہیں پڑے. تو جب کوئی چیز صحابہ سے ثابت ہی نہیں ہے تو کوئی قرآن و حدیث کے انبار بھی لگا دے آپ کو، بھائی یہ سننے کے قابل ہے ہی نہیں. اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو یہ دلائل صحابہ کے سامنے بھی تو تھے. تو یہ وہ کام ہے جو ہم نے نہیں کرنا. ربیع الاول میں کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے. سیرت پر جلسہ کر سکتے ہو، سیرت پر بیان کر سکتے ہو، اس کے لیے کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. تو ربیع الاول میں اگر کوئی سیرت پر بیان کرے، سیرت پہ جلسہ کرے، وہ تو کبھی بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کو سیلیبریٹ کرنا، عید کے طور پہ منانا، یہ شرعاً جائز بولو نہیں ہے. ہم اللہ رسول کو فالو کریں گے بھائی، اور اس طریقے پہ جس طریقے سے صحابہ کرام نے فالو کیا ہے. اب یہ تو وہ سارے کام تھے جو اسلام میں نہیں کرنے کے ہیں. اب آپ کہو گے کرنے کا تو بتا دو کیا کرنا ہے. تو آؤ میں بتاتا ہوں آپ کو، اسی اسٹائل میں بتاتا ہوں جس اسٹائل میں اللہ نے بتایا. اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا قل تعالوا، سورہ بنی اسرائیل سورہ انعام میں فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. اے نبی ان سے کہہ دیجیے آؤ میں بتاتا ہوں تمہارا رب کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے اور کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. تو وہ چیزیں اللہ نے قرآن میں کئی جگہوں پر بیان کی ہیں. وہ چیزیں کیا ہیں؟ قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ. اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے اپنا عقیدہ ٹھیک کرو، اس خدا کے سوا، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو. صرف یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث آدم مدد، یہ سارے نعرے، ان میں سے کوئی ایک نعرہ بھی تمہارے لیے الاؤڈ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ صرف یا اللہ مدد. ایاک نعبدو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نا 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 نا. اگر یہ مطلب ہوتا نا ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو ہوتا نعبدو کا، جو آبجیکٹ ہے وہ آخر میں ہوتا. تو یہاں آبجیکٹ مقدم ہے، ایاک پہلے ہے. اس سے حصر کا فائدہ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. مشکل کشا، حاجت روا اور تمام مسائل کا حل صرف کس کے پاس ہے بھائی؟ اللہ کے پاس ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگوں تم سارے کے سارے اللہ کے در کے محتاج، فرشتے بھی، پیغمبر بھی، بزرگ بھی. تو بھائی انتم الفقراء، سارے کیا ہو؟ فقیر. اسباب سے ہٹ کے طاقتیں صرف کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. سب برابر. پیغمبر کا مقام اس لیے بلند ہے، اس لیے نہیں کہ آپ کے پاس